بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو ہماری جمہوریت کی بنیادیں ہیں ان میں کچھ کمزوریاں ہیں اور جب تک ان کمزوریوں کو ہم درست نہیں کریں گے تو جو پوری عمارت ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ خطرے میں رہے گی. ہاشمی صاحب, سول ملٹری ریلیشنز آج کل فوکس میں ہے. مئی 2 کا واقعہ, اس کے بعد پی این ایس مہران, اس کے بعد رینجرز کا واقعہ وغیرہ وغیرہ, اور جس قسم کی تنقید فوج پہ, اسٹیبلشمنٹ پہ دیکھنے کو اور سننے میں آ رہی ہے شاید اس سے پہلے اتنی نہیں ہوئی. جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے وہ تاریخ ہم سارے جانتے ہیں, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیسے ڈکٹیٹرز آئے وغیرہ وغیرہ, اور جو اس زمانے کی ڈھکی چھپے باتیں تھیں وہ اب کتابوں میں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسٹری تو ہے نہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی کہ جی پاکستان میں جو فوج ہے اس کو سول حکام کے تابع ہونا چاہیے. درست بات ہے, ہمیشہ قانون سے بالا تر رہی ہے فوج. سلیم شہزاد کا کیس ہو یا اور کوئی کیس ہو, حالانکہ ثابت تو نہیں ہوا لیکن ان کا قانون مختلف رہا ہے. سوال یہ بنتا ہے کہ بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہمارے جو سیولین سٹرکچر ہے اس میں اتنی بنیادی کمزوریاں ہیں جو سب ہم جانتے ہیں, کرپشن ہے, پارلیمنٹ کی کمزوریاں ہیں, الیکشنز میں پرابلمز ہیں, انکمپٹنس ہے, نالائکی ہے. آپ ایک ایسا ادارہ, فوج جو بھی ہے ایک ڈسپلنڈ منظم ادارہ ہے, اس کو اس کے نیچے ڈال دیں گے. سیولین ریڈی ہیں, ان میں یہ قابلیت ہے کہ وہ یہ پاورز لے سکتے؟ دیکھیں میرا حال عجیب ہے. میں 6 سال ملٹری کے انداز کو, رول کو, پرویز مشرف کے دور کو کرٹیسائز کیا ہے, اس کے لیے میں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اب میں 4 سال سے سیولین گورنمنٹ کو, اپنی پارٹیوں کو, پارٹی لیڈرز کو کرٹیسائز کر رہا ہوں, اس کی سزا بھی پا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں فوج کو کہ وہ ڈسپلنڈ ہو کے ہمارے احکامات مانے, تو جب ہمارے گردن پہ کوئی چھری رکھتا ہے تو ہم ضیاء الحق کو آواز دیتے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں بچائیے. سیولین جب آتے ہیں, ایک تو انہوں نے اگر وہ طریقہ اختیار نہیں کیا, مثلا اگر باقی ایشو چھوڑ دیں, پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے, ہماری پارٹیوں کے ذریعے کوئی ایک آدمی اقتدار پہ آ جاتا ہے, وہ سول ڈکٹیٹر بن جاتا ہے, تو پھر کیا کریں گے؟ یہ تو فیکٹ جو ہوتا رہا ہے. دیکھیں یہ ہوتا رہا ہے. میں اس لحاظ سے ISI کا دور ہے, مجھے وہ اپنی مرضی کی حکومتیں بناتے اور گراتے رہے ہیں, تو پاکستان کو کیا ملا ہے؟ فوج نے بھی اپنی مرضی کی حکومتیں بنائیں, لیڈرشپ کریٹ کی, تو پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دور ہے ریئلائزیشن کا. سوچ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. ISI فوج یہ نہ سمجھے کہ تنقید کر رہے ہیں تو ہم سے یہ الگ ہیں, ہم تو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ ہماری جو فرنٹ لائن ہے, جو ہماری سب سے بڑی قوت ہے, کیا ہم اس کو کمزور کرنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے وہ اپنے ادوار کے اندر اور زیادہ بڑھ کے جمہوریت کے لیے ہیلپنگ ہینڈ بنے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے سیولین لیڈرشپ ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اپنی پارٹیوں کو مکمل جمہوریت بنانے میں حصہ ڈالیں, تاکہ وہ اس قابل بنے کہ یہ کام کر سکیں. حصہ ڈالیں, خود کہیں جی ٹھیک ہے اب یہ ہوگا, میں ہٹ رہا ہوں, فلاں آ جائے گا, تو اس طریقے سے ملک چلے. لیکن حیدر صاحب یہ نہیں ہو رہا. سیولین جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی کمزوریاں سامنے ہیں. ملٹری وہ ان کی جو جس طریقے سے طرز حکومت ہے اس کی کمزوریاں ہمارے سامنے ہیں. فوجی حکومت یہ ثابت کر چکی ہے کہ وہ حکومت نہیں کر سکتے, مسائل میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے. حکمران طبقے اور عوام میں ایک ڈسکنیکٹ ہے جو آپ خود کہہ چکے ہیں. یعنی ہم یہاں پہ کھڑے ہیں سن 2011 میں, کس طرف دیکھیں؟ دیکھیے ایک چیز جو جاوید ہاشمی صاحب نے کہی اور بہت ٹھیک کہی, ریئلائزیشن. قومیں غلطیاں کرتی ہیں مگر قومیں غلطیاں کر کے غلطیوں سے سیکھتی بھی ہیں. ریئلائزیشن کس میں؟ اب میں آپ کو بتاؤں نا. دیکھیے جو ڈسکنیکٹ ہے عوام کا پارلیمنٹ سے, ہم ایک بریک لینی ہے ضروری, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہیں سے اس ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.
بریک کے بعد خوش آمدید. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. حیدر صاحب جو بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے, اس کا جو کانٹیکس ہے نا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جن سارے معاملات پہ ہم بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے جس نے یہ سارا کچھ فیس کیا ہے. اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہماری اپنی زندگیوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ملک کہاں سے شروع ہوئے, کہاں پہ پہنچے, ہم سے آگے نکل گئے ہیں. ترکی ایک ایگزامپل ہے, مسلمان ملک ہے, انہوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز 5 گنا بڑھ گئے, جمہوریت آ گئی, فوج کو بیرکس میں بھیج دیا, بنگلہ دیش ہے. یہ پرابلم پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے, لیکن سفر ہم کر رہے ہیں, ہم ریورس میں جا رہے ہیں, ریورس میں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں عوام کا تو چلیں جو قصور ہے تو ہے, جو حکمران طبقہ ہے, جو ڈیسیشن میکرز ہیں, جن کے فیصلوں کی وجہ سے یہ بڑی تبدیلیاں آتی ہیں, ان میں کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ پاکستان پیچھے جا رہا ہے اور دنیا آگے جا رہی ہے. ایسے کیوں ہوگی؟ اس لیے دیکھو, کسی کو احساس تب ہوتا ہے کہ یا تو وہ محبت کریں یا پھر اس کا احتساب ہو. اگر میرا پرائم ٹارگٹ, الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ مجھے جائیدادیں بنانی ہیں اور مجھے ملک سے باہر سرمایہ منتقل کرنا ہے, میرے پاس یہ ٹینیور آیا گورنمنٹ کا اور میں لوٹ لوں جتنا لوٹ سکتا ہوں, اور جب میں لوٹنے بیٹھتا ہوں تو میرے ساتھ جو میرے محتسب ہیں ان کو بھی ان کا ڈیو شیئر دیتا ہوں. لیکن آپ بھی سیاسی جماعت کا حصہ ہیں, آپ بھی یو آر پارٹ آف دا پرابلم. پھر تو یہی ہوا نا, ساری سیاسی جماعتیں اس مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ خود مسئلہ ہیں. نہیں, آپ کا جو بیسک طریقہ کار ہے جو ساری دنیا میں رائج ہے وہ سیاسی جماعتیں ہی ہیں, اور سیاسی جماعتیں کوئی جو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں یا ان کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوتے, وہ عوام میں سے ہی نکل کر آتے ہیں, اور ان کو طاقت دینے والے بھی. آج اگر میں آپ کے سامنے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو میرے پاس 5 لاکھ لوگوں کا مینڈیٹ ہے جو مجھے جمہوری طریقے سے میرے لوگوں نے. لیکن 5 لاکھ لوگوں کا مینڈیٹ ان کو بھی ہے جو ایوان میں آ کے کروڑوں بنا بھی رہے ہیں, کرپشن بھی کر رہے ہیں, نالائق طرز حکمرانی بھی ہے, وہ بھی ووٹ لے کے نہیں. اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس نے ووٹ کو جبرن لیا ہے, کون جاگیردار وڈیرا ہے کہ اگر اس کا ہاری مزارہ اس کو ووٹ نہیں دے گا تو کل اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں رہے گا, کس کے لوگ سلیوری پر آلموسٹ ایٹ دا ورج آف سلیوری ہیں, یہ آپ کو ایویلیویٹ کرنا ہوگا. اور اس کے بعد کتنے لوگوں کا, میں نے تو ایسے پارلیمنٹیرینز بھی دیکھے ہیں میرے بھائی جو پلٹ کر کبھی اپنے حلقے میں گئے نہیں ہیں, لیکن میں نے ایسے بھی لیڈرز دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے ایم این ایز کو دے دیں, لیکن ان کا بھی ایک ووٹ ہے اور سب کا ایک ہی ووٹ ہے, جو جیسے مرضی آئے ہوں. یہی تو سوال, یہ نہیں مسئلہ یہاں نہیں ہے جیسے مرضی نہیں آئے ہو بھائی, پارلیمنٹ میں ایک جینوائن نہیں, وہی مسئلہ ہے. آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر ڈیموکریسی کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کے باہر بھی تو ڈیموکریسی دیکھیے. آپ الیکشن کو ہی جمہوریت کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ عوام کی حالت ظاہر بھی تو دیکھیے. کیا ڈیموکریسی صرف یہ ہے کہ میں ایک بار انتخاب جیت کر بیٹھ جاؤں جا کے اسمبلی میں اور کبھی واپس اپنے حلقے پلٹ کے نہ جاؤں, کبھی اپنے لوگوں کو نہ پوچھوں جنہوں نے ووٹ نہیں دیے, ووٹ یا مجھے دیے یا نہیں دیے, واٹ ایور جو میرے کانسٹیٹوئنٹس. یعنی عوام پہ بات آگی نا کہ پھر عوام جو ہے, عوام کو ایک فیصلہ سوچ سمجھ کر, جو تبدیلی کی لہر ہے. حیدر عباس رضوی نہیں پسند, حیدر عباس رضوی کرپٹ ہے, ایم کیو ایم کا نمائندہ ہے, ایم کیو ایم نہیں پسند. عوام کو چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہے مجھے ڈسکارڈ کریں. ٹھیک ہے, یہ ہم سننے میں آتا ہے. لیکن ہاشمی صاحب, جو ہمارے مسائل ہیں, بدقسمتی سے میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ ان ایشوز پہ ہمارے میڈیا پہ بھی اتنی بات نہیں ہوتی. ہم نے بھی وہ سیاسی تماشا لگایا ہوتا ہے, ہر طرح کے ایشوز پہ ہم لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں, سیریس ایشوز ہیں. پاکستان میں ایک ایگزامپل ہے کہ پاکستان میں جو 15 سال سے کم عمر کی جو آبادی ہے, وہ دنیا میں سب سے زیادہ آبادیوں میں اس کا شامل, اس میں اس کا جو ہے وہ دے پارٹ آف اٹ. اگلے 5 6 8 سال میں کروڑوں لوگ اس ایج میں آ رہے ہیں جہاں ان کو نوکریاں چاہیے ہوگی, ان کو ہم نے تعلیم دینی ہے. یہ سیریس ایشوز ہیں, ان پہ کوئی بات نہیں کر رہا. گھوم پھر کے پرابلم یہ آتا ہے کہ یہ جو ساری ہم نے ڈسکشن کی ہے, یہ سسٹم آپ کو چینج ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کوئی امید ہے؟ میں نے شروع میں ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہاں ہم نے ان ایشوز کو نظر انداز کیا ہے, اور دوسرے بھی, جس کی وجہ سے وہ ملٹیپلائی کر کے ہمارے لیے کرائسس بن جاتے ہیں. اور آج بھی اصل مسئلہ یہی ہے کہ 18 کروڑ ہماری آبادی ہو گئی ہے. کیسے ان کو رکھنا ہے, کیسے ان کے لیے ذرائع معاش پیدا کرنے ہیں, کیسے ان کے لیے زندگی کو آسان بنانا ہے. یہاں پہ عجیب بات پھر میں کہوں گا, وہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کل تک تو سائیکل پہ پھرتا تھا, آج یہ پجیرو یا اس سے نیچے نہیں اترتا,
تو ایک یہ آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے سیاست کا پیسے کمانے کا. ٹھیک ہے. اس کی بجائے اس کو بھی مسائل کا حل نہیں. کیونکہ احتساب نہیں ہے، اس لیے احتساب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی پوچھتا ہے ہی نہیں. کس کو پوچھیں گے؟ جو پوچھنے والے ہیں وہ سب سے زیادہ لائق احتساب ہیں. ان کا احتساب اور زیادہ ضروری ہے. تو اس لیے پاکستان کی طرف جب آپ ایک بات میں کہتا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے کام، یہ آسان کام ہے. ایک دفعہ ٹریک پہ گاڑی چڑھ گئی نا تو پھر یہ فراٹے بڑھتے ہوئے جائے گی اور کام ترقی کرے گی. ایک بار ٹریک پہ گاڑی چڑھ گئی، یہ جب ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ایک سمت ہے وہ درست ہوگی، لیکن ابھی تک یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے جو بنیادی پرابلمز ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں، ان کی طرف ہم فوکس نہیں کر رہے کہ ہمارے سسٹم میں کیا خامیاں ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو ریاست بنی ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے بنی ہے. اس عوام کو ہم کتنا دے رہے ہیں؟ کیا ان کو ہم تعلیم دے رہے ہیں، صحت دے رہے ہیں، ہم ان کو بنیادی ان کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ دے رہے ہیں؟ جب تک یہ بیسک پرابلمز ہم سارٹ آؤٹ نہیں کریں گے تو جو عمارت ہم کھڑی کر رہے ہیں جمہوریت کی، ہمیشہ وہ کمزور رہے گی. میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کروں گا، جاوید ہاشمی صاحب اور حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے پہلے پروگرام میں تشریف لائے. آنے والے پروگراموں میں ہم جو یہ ایشوز ہیں ان کی مزید تفصیل میں جائیں گے. آج کے لیے فہد حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.